فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، گرامی قدر پیارے بھائیوں، پچھلی مجلس جو تقریباً 1 مہینہ پہلے ہوئی تھی اس میں قبر کی زندگی، قبر کی ہولناکی، قبر کس قدر خوفناک ہے اور وہ یعنی قبر ہے، اس سے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام کا موقف کیا رہا ہے، یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. اسی مناسبت سے ہم نے قبر سے متعلق ایک اور بات مناسب سمجھی کہ آپ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. دیکھیے، ہم میں سے ہر شخص کا یہ ایمان ہے کہ وہ موت کے بعد اسے اسی زمین میں دفن ہونا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے موت دی، کس کو؟ انسان کو، فاقبرہ، اور دوسرے اسے قبر میں ڈالا. تو ہر انسان، اس لیے شرعی طور پر اصل چیز یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہو اسے موت کے بعد اسے دفن کرنا ہے. اسے جلانا، اسے کہیں اور بجا کر کے رکھنا، یہ ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہیں. مومن ہے، کافر ہے، نیک ہے، بد ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک کو اسی مٹی میں دفن ہونا ہے اور اسی سے اللہ تعالیٰ قیامت دن لوگوں کو اٹھائے گا. تو ہمارا اس کے اوپر ایمان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا مطالبہ بھی کرتا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں ہمارا قبر کے اوپر ایمان ہے، قبر کی زندگی پر ایمان ہے، تو اس سے متعلق ہمیں شریعت ہم سے چند باتوں کا مطالبہ کرتی ہے. پہلی بات تو ہم یہ ایمان رکھیں کہ قبر ہے جس میں ہر انسان کو جانا ہے، وہ نہایت ہی تاریک ہے اور بہت ہی تنگ ہے. اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے اس کی قبر کو روشن کر دے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبر کو روشن کرے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی قبر کو چاہے وہ اس کو کشادہ کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو کشادہ کرے گا. تو قبر کے اوپر ایمان لانے میں ان 2 چیزوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ قبر کیا ہے؟ بہت تاریک ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ قبر بہت تنگ ہے. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے روشن کرے یا اللہ تعالیٰ جس کے لیے کشادہ کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک عورت تھی جو جھاڑو لگایا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، کہیں کوئی چیز تن کا پڑا ہوا اس کو اٹھایا کرتی تھی، یہ اس کا معمول تھا. تو اچانک ایک بار ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا کہ وہ موجود نہیں ہے. ایک دن گزرا، آپ نے کچھ نہیں پوچھا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ آدمی کہیں نہ کہیں مشغول ہو جاتا ہے. 2 دن ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا، تو آپ نے صحابہ سے سوال کیا کہ آخر وہ کہاں ہے، دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو صحابہ نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہا ہم لوگوں نے، رات میں اس کا انتقال ہوا، اس لیے ہم لوگوں نے اسے دفن کر دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں نے مجھے بتلایا کیوں نہیں؟ تمہیں بتانا چاہیے تھا کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی قبر کہاں ہے، لے چلو ہمیں اس کی قبر دکھلاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام لے کر کے اور اس کی قبر کے اوپر آپ کو کھڑا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے قبر ہی کے اوپر اس کے جنازے کی نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم تھا، یہ لوگوں کے ساتھ احسان تھا کہ بڑا ہے چھوٹا ہے آپ ہر ایک کے ساتھ ان معاملے میں سب حرکت ایک ہی معاملہ کیا کرتے تھے. جس طریقے سے کسی مالدار کی نماز جنازہ پڑھنی ہے آپ پڑھتے تھے، کوئی غریب ہے تو اس کی بھی نماز جنازہ آپ پڑھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القبور، یہ قبریں مملوءۃ ظلمۃ، تاریکی سے بھری ہوئی تھی. یہ یعنی تمام قبریں کیا تھی؟ بالکل
تاریک تھیں تو ہمارے نماز پڑھنے اور دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان قبروں کو روشن کر دیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل یہ ہے کہ قبر کیا ہے؟ بڑی تاریک. اور ویسے بھی اندازہ لگا لیں آپ, انسان کو قبر میں رکھا جائے تو کہیں سے روشنی کی گنجائش ہے؟ کہیں روشنی پہنچ سکتی ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کی قبر کو روشن کر دے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر سے متعلق, جیسا کہ مسند احمد میں اور صحیح ابن حبان میں ہے, آپ نے بیان فرمایا تھے, برا ابن عازب کی روایت ہے مسند احمد میں, کہ کافر کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے, فاسق اور فاجر کو, اور اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر تنگ ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کی جو ہڈیاں ہیں ایک ہڈی دوسری طرف آ جاتی. تو اس سے دونوں حدیثوں سے معلوم یہ ہوا کہ قبر بہت تنگ ہوتی ہے اور قبر کیا ہے؟ بہت تاریک ہوتی ہے. تو ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں توجہ دینی چاہیے. کیوں یہ توجہ دینی چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو روشن کرے. ہم کسی کے لیے دفن کریں تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کشادہ کر دے, اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو وسیع کر دے اور روشن کر دے. دوسری بات جو قبر کے زندگی سے متعلق ہمیں اور آپ کو ایمان لانا ہے, وہ ایمان یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہے, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, نیک ہے یا برا ہے, الا یہ کہ انبیاء علیہ السلام واللہ عالم, وہ ان سے بری ہوں. ورنہ ہر انسان جو قبر میں دفن کیا جاتا ہے, کوئی بھی انسان, پھر سن لے, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, نیک ہے یا بد ہے, کوئی بھی انسان ہے, عالم ہے یا جاہل ہے, مرد ہے یا عورت, کوئی بھی انسان ہے, جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے, جب قبر میں رکھا جاتا ہے پہلی بار, تو قبر اس کو دبوچتی ہے. ہر انسان کو, نیک کو اور یا بد کو, کسی کو بھی ہو انسان, یہ قبر جس میں رکھا جاتا ہے خوب زور سے دبوچتی ہے, یہاں تک کہ ایک ہڈی دوسرے ہڈی کے اندر جا کر کے پیوست ہو جاتی. یہ قبر کے اندر معاملہ پیش آنے والا ہے اور ہمیں آپ کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے. چنانچہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ, یہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کی روح جب اوپر لے جائی گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی خوشی میں جھوم پڑا ہے. یعنی معمولی آدمی نہیں, طرح سوچے کتنا, اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل گیا ہے ان کی خوشی میں, استقبال میں. کون حضرت سعد بن معاذ. اور ایک نہیں دو نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان کی لاش کو جب اٹھائی گئی ہے تو لاش کو کندھا دینے کے لیے آسمان سے ایک نہیں دو نہیں 70,000 فرشتے آئے ہیں. ایک دو نہیں. اب اندازہ لگائے کتنا اونچا مقام رہا ہوگا ان کا, کن کا؟ سعد بن معاذ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اس نیکی کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے گئے اور آپ نے ان کو دفن کیا تو آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, پھر فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور آپ کی آواز سن کر کے صحابہ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے, اللہ اکبر کہنے لگے. پھر آپ خاموش ہوئے, آپ کے چہرے سے پریشانی کے آثار ظاہر تھے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آج پہلی بار ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ کسی میت کے دفن کے بعد آپ نے سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد تضايق القبر على هذا العبد الصالح, اس نیک بندے, آپ نے نیک نام لیا ان کا, نیک بندے, اس نیک بندے کی قبر اس قدر تنگ ہو گئی ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ ان کی ایک ہڈی دوسری ہڈی میں پیوست ہو. پھر اللہ تبارک ہم نے سبحان اللہ اللہ اکبر کہا تو قبر کیا ہے؟ کشادہ ہو گئی. تو کوئی بھی انسان ہے جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ قبر اس کو دبوچتی ہے. علماء کہتے ہیں اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں کی اصل کیا چیز ہے؟ مٹی ہے نا. ہم لوگ کس سے بنے ہیں؟ اصل تو مٹی سے بنے ہیں نا. تو گویا مٹی کی حیثیت ایک انسان کے ماں کی ہے. جب بہت دنوں کے بعد کوئی بچہ اپنی ماں سے ملتا ہے تو ماں اس کو اپنے سینے سے لگا کر کے دبوچتی ہے. بسا اوقات اس قدر دبوچتی ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے, جیسا کہ انسان اس کا مشاہدہ کرتا ہے.
تو ہو سکتا ہے قبر کے دبوچنے کی وجہ یہ. اور بعض علماء نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہو وہ گناہوں سے پاک صاف نہیں الا کہ انبیاء علیہ السلام، چاہے کوئی نبی ولی ہے، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی عالم ہے، چاہے کوئی بھی انسان ہے، گناہ اس سے ضرور سرزد ہوتے ہیں. انبیاء کو اللہ نے اسے معصوم بری رکھا ہے. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں قبر ان کو دبوچتی ہے تاکہ ان کے باقی جو گناہ رہ گئے وہ کیا پاک اور صاف ہو جائے. تو علی کل حال اس کی جو کچھ بھی وجہ ہو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا جو ایمان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو قبر دبوچتی ہے اور ہمیں آپ کو بھی اس سے سامنا کر رہا ہے. اللہ تعالی ہم پر بھی اپنے رحم کا معاملہ کرے. حتیٰ کہ ایک ایسا بچہ جو بالکل نیا پیدا ہوا ہے، معصوم ہے، ابھی اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر گناہ لکھا ہی نہیں گیا ہے، جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو بھی دبوچتی. چنانچہ سنن نسائی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو جب دفن کرنے کا وقت آیا تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا لو نجا احد من ضمۃ القبر، اگر کسی شخص کو قبر کے دبوچنے سے نجات ملتی تو اس بچے کو نجات ملتی، لیکن اسے بھی دبوچنے سے نجات نہیں. تو دوسری بات جو قبر سے متعلق ہمیں اور آپ کو ایمان لے آنا ہے وہ یہ ہے کہ قبر ہر ایک کو دبوچتی ہے، چاہے نیک ہے یا برا ہے. ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس سے بری ہوں، اس لیے کہ انبیاء کا معاملہ اور لوگوں سے مختلف ہوا کرتا ہے. تیسری چیز جو قبر پر ایمان لانے میں داخل ہے وہ قبر کا فتنہ ہے. فتنہ کس کو کہتے ہیں ساتھیوں؟ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، جس میں انسان گھبرا جائے، جس میں انسان پریشان ہو جائے، انسان کے سمجھ میں نہ آئے کہ وہ کیا کرے، انسان کے سمجھ میں نہ آئے کہ وہ کیا کرے، اسے کیا کرنا چاہیے، اس سے کیسے نجات مل سکتی ہے. تو قبر پر ایمان لانے میں قبر کا فتنہ بھی داخل ہے. قبر کا فتنہ ہے. قبر کا فتنہ ہے کیا ساتھیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے ساتھیوں، قبر تنہائی کا گھر ہے. وہاں کسی کے ساتھ کوئی انسان نہیں جاتا ہے. آپ نے آج تک دیکھا ہے کہ کوئی چاہے اپنی میت سے جتنی محبت کرتا ہو لیکن کیا اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے؟ جی نہیں جاتا. قبر کیا ہے؟ تنہائی کا گھر ہے ہر ایک کو. اور یہیں سے اللہ تعالیٰ یہ سبق دیتا ہے کہ اے انسان کو اپنی فکر سب سے زیادہ کرنی چاہیے. کیوں؟ اس کے ساتھ قبر میں کوئی انسان نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضری ہوگی تو اس کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے کوئی انسان نہیں جائے گا. وہ اکیلے اپنے سوالوں کا جواب ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ان کل من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، سورہ مریم کے آخر کی آیت ہے ان کل من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں کوئی بھی ہے، الا آتی الرحمن عبدا، الا یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ ایک عاجز بن کر کے حاضر ہوگا. اس کے پاس کوئی اپنی طاقت نہیں ہوگی. لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو گن لیا ہے، شمار کر لیا ہے. کوئی بھی آدمی بچ نہیں پائے گا. ہر ایک کو اللہ نے ایک ایک شمار کر کے رکھا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے اکیلے آئے گا، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا. تو قبر میں انسان تنہا جائے گا تو قبر تنہائی کا گھر ہے. قبر تنہائی کا گھر ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے. اب یہاں دنیا کے جتنے وسائل ہیں سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں. نہ کسی کے ساتھ اس کے والدین ہیں، نہ کسی کے ساتھ اس کا مال ہے، نہ کسی کے ساتھ اس کے پاس رقم ہے رشوت دینے کے لیے. کوئی چیز موجود نہیں ہے. ایک ہمارے بڑے عزیز ہیں، ایک بار CID کے پاس ان کی پیشی کا معاملہ آیا
تو ان سے جو محبت کرنے والے تھو، اب آپ مانیں گے یہ سچی بات ہے، ایک اتنا بڑا اٹیچی لی ہے اور اٹیچی میں بھر کر پیسہ ساتھ میں لے کر کے گئے تھے کہ شیخ کو جیل میں نہیں جانے دینا ہے، چاہے جتنا پیسہ خرچ کرنا پڑ جائے، اٹیچی بھر کر کے۔ لیکن کیا قبر میں کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ جی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ بھیجا جائے تاکہ؟ ہر انسان کے ساتھ جو کام آنے والی چیز ہے اس کا اپنا عمل ہے۔ تو انسان قبر میں جو ہوگا کیا ہوگا؟ تنہا ہوگا، کوئی مدد کرنے والا اس کو نہ ہوگا وہاں پر۔ ایسے وقت میں اگر کسی انسان کے پاس دو بڑے خوفناک اور خطرناک فرشتے غصے کی حالت میں ڈراؤنی شکل میں اور اپنے ہاتھوں میں ایسے ہتھیار لیے ہوئے ہیں کہ پہاڑ پر بھی مارے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، ایسے موقع پر جب کسی انسان کے سامنے آئیں گے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ذرا سوچیں آپ، کس قدر گھبراہٹ ہوگی۔ ہمارے خاص ملنے والے ہیں، خاص ملنے والے ہیں، دلی میں جب میں تھا تو میرے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک بار میں چھٹی گیا ہوا تھا، دوبارہ آیا تو آئے اور بتانے لگے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو تمہیں معلوم نہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا میں فلاں گاڑی سے علی گڑھ گیا، یونیورسٹی میں جانا تھا ان کو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جانا تھا، وہاں اسٹیشن پر اتر کر کے ہم نے ایک رکشہ کیا کہ مجھے حبیب حال، بڑا مشہور، سب سے مشہور حال جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی کا حبیب حال ہے، مجھے حبیب حال پہنچا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے چلتا ہوں۔ کہا مجھے بیٹھایا، لیکن میں کئی بار گیا تھا، اس بار جس راستے سے لے کر جاؤ پہلا راستہ نہیں تھا۔ اب وہ ماشاءاللہ شیروانی پہنے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کوئی بڑے اور پیسے والے آدمی ہیں، ہے نا، اپنی ذرا سا اپنی شخصیت ذرا بڑے بنائے رکھتے تھے وہ۔ تو کیا ہوا، ان کو بیٹھایا، لے کے چلا۔ ہم نے کہا رکشے والے کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابو صاحب گھبرائیے نہیں، میں آپ کو ذرا سیدھے راستے سے لے کر چلا ہوں، حبیب حال میں جانتا ہوں، آپ کو پہنچا دوں گا۔ کہا یہاں تک کہ اس نے، میں یہ دیکھا کہ اب شہر سے وہ باہر نکل رہا ہے، ویسے بھی یونیورسٹی شہر سے باہر تھی لیکن کچھ بھی یونیورسٹی کے ارد گرد جو ہے عمارتیں بنی ہوئی تھی، اب دیکھا باہر جا رہا ہے اور ایک انجان راستے میں۔ ہم نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں بابو صاحب میں آپ کو سیدھے لے کر کے جا رہا ہوں۔ کہا یہاں تک کہ بالکل اندھیرا چھا گیا، بالکل تاریکی چھا گئی، تو لے کر کے جا رہا تھا۔ اب میں گھبرانے لگا، کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، پریشان ہوا، میں گھبرانے لگا۔ تو آگے جیسے بڑھتا ہوں، بغل سے نیچے سے آواز آتی ہے رکشے والے روکو۔ اب میں اور گھبرا گیا، کیا ہوا؟ یہاں کوئی نہیں ہے۔ تو دیکھا ہوں نیچے سے پولیس والا آ رہا ہے، اور جانتے ہیں یہاں سعودیہ میں الحمدللہ اللہ کا یہ فضل ہے کہ پولیس والے کو دیکھ کر کے انسان کو گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے ہاں تنہائی مل جائے تو پولیس والے، جی اس کا مطلب کہ اب کچھ معاملہ خطرہ ہے کہ نہ، پتہ نہیں کیا کریں گے ہمارے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ کم سے کم جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تو ضرور لے لیں گے، ہے کہ نہیں؟ کہا پولیس والا، کہا رکشے والے سے روکو۔ کہا رکا، رکشے والے سے رکایا اور مجھے کہا نیچے اترا۔ کہا مجھ سے انگلش میں پوچھتا ہے پولیس والا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں کہتا ہوں علی گڑھ سے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ علی گڑھ سے۔ یعنی انہیں یہ احساس نہیں کہ گھبراہٹ میں کیا جواب دے رہے ہیں، حالانکہ دلی سے آ رہے ہیں لیکن زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ علی گڑھ، گھبراہٹ سے۔ کہا آپ علی گڑھ میں تو ہیں لیکن آ کہاں سے رہے ہیں؟ جب علی گڑھ یہاں حبیب حال جانا۔ تو اس نے پولیس والوں کو دو چار ڈنڈا مارے اور کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ آپ کو لے کر کے جا رہا سنسان جگہ میں تاکہ آپ کے پاس جو کچھ ہے چھین لے اور آپ کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان گھبرا جاتا ہے ایسے موقع پر، تو چہ جائے کہ انسان اگر قبر میں ہوگا ایسے دو فرشتے آئیں گے تو ہم میں سے کون نہیں گھبرائے گا؟ ہر انسان گھبرا جائے گا۔ تو قبر کا یہی فتنہ ہے جس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں قبر کے اندر دجال کے فتنے کے طریقے سے آزمایا جائے گا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو بڑی مشہور صحابیہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، سنن نسائی میں ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے فرمایا، اس فتنے کا ذکر فرمایا جس فتنے سے لوگوں کو قبر میں آزمایا جائے گا، جو آزمائش ہوگی۔ تو کہا سننا تھا کہ مسلمان رونے لگے اور اتنا زور سے رونے لگے کہ آپ نے کیا آگے کہا میں نہیں سن سکی۔ جب صحابہ کرام کا رونا تھوڑا سا کم ہوا تو ہمارے آگے جو ایک مرد بیٹھا ہوا تھا، ہم نے کہا بارک اللہ فیک، ذرا بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے آخر میں کیا بیان کیا ہے؟ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر بیان کیا ہے انکم تفتنون فی القبور، تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا، آزمائش ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر پر ایمان لانے میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ قبر میں کیا ہے، ہمیں آزمایا جائے گا۔ اور چوتھی چیز ساتھیوں یہ ہے کہ قبر میں سوال بھی ہوگا،
اور جب دو فرشتے آئیں گے اور ڈانٹ کر کے کہیں گے اٹھو بیٹھو، پھر اس کے بعد سوال کریں گے. اس وقت ساتھیوں ہر انسان سے 3 سوال کیا جائے گا، بس ہر انسان سے. کتنا سوال ہوگا؟ صرف 3. اور ایمان سے متعلق سوال ہوگا. یہ سوال نہیں ہوگا تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. یہ سوال نہیں ہوگا تم روزہ رکھتے تھے کہ نہیں روزہ رکھتے. یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے حج کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. نہیں، سوال کیا ہوگا؟ ایمان سے متعلق ہوگا. اگر ہم اس میں فیل ہو گئے تمہارا معاملہ کیا ہے؟ وہ خطرناک ہے. تو ہر انسان جس کو دفن کیا جائے گا اس سے قیامت کے دن سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ عقیدے سے متعلق. تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تمہارا نبی کون ہے؟ یہ 3 سوال کیا جائے. یہ 3 سوال کیا جائے گا. لیکن جس کی مدد اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا وہ ان سوالوں کا صحیح جواب بھی نہیں دے پائے گا. جیسے ہم نے بھی بتایا کہ ہمارے جو ساتھی تھے نا اتنے گھبرا گئے کہ سوال کا صحیح ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہاں بھائی یہ سوال تو بڑا آسان ہے، ہم تو اس کا جواب دے لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ جب فرشتہ پوچھے گا تمہارا رب کون ہے، رب کے معنی کیا ہے؟ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ تمہیں روزی کس نے دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ تمہارے بارے میں ہر قسم کا تصرف کا حق کون حاصل ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. تو جب ہم اسلام کو دین پر عمل نہ کیے ہوں گے تو ہم اس کا جواب بھی نہیں دے پائیں گے. تو ضروری یہ ہے کہ انسان ان سوالوں کا جواب تیار کرے. اسی طریقے سے چوتھی چیز ساتھیوں مجھے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ چوتھی چیز جو قبر کے اندر پیش آنے والی ہے وہ عذاب قبر ہے. قبر کا عذاب ہے، یعنی قبر کے اندر دبوچا جائے گا. قبر کے اندر ہمیں آزمایا جائے گا کہ فرشتے جب آئیں گے تو ہم گھبراتے ہیں کہ نہیں گھبراتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم سوال کا جواب دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے. اب اگر ہم ان میں کامیاب نہیں ہوئے تو ہمیں قبر کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر کامیاب ہو گئے تو ہم قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے. یہ چیز ہے جس کے اوپر ہمیں اور آپ کو ایمان لے آنا ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار ایک یہودیہ میرے پاس آئی، یہودی عورت میرے پاس بیٹھی تو اس نے قبر کے عذاب کا ذکر کیا. تو ہم نے کہا، ہم نے اسے کچھ دیا کھانے کے لیے، تو اس نے کہا اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچا لے. تو ہم نے کہا ارے قبر میں عذاب ہونے والا ہے؟ اس نے کہا ہاں، قیامت سے پہلے قبر میں لوگوں کو عذاب دیا جائے گا، قبر میں لوگوں کو آزمایا جائے گا. تو کہا مجھے بڑی پریشانی ہوئی، میں گھبرا گئی. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ یہ یہودیہ کیا کہہ رہی؟ آپ نے کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے کہا یہ کہہ رہی ہے کہ قبر میں لوگوں کو عذاب دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم عذاب القبر حق، جی ہاں قبر کا عذاب حق ہے، اور قیامت سے پہلے تم لوگوں کو قبر میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. مائی عائشہ بیان فرماتی اس کے بعد سے جب بھی آپ نے نماز پڑھی ہے تو نماز میں قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی ہے. حضرت زید بن ثابت ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے کے اوپر سوار تھے. ہمارا گزر بنو نجار کے ایک باغچے کے پاس سے ہوا، کھجور کا جو باغ تھا اس کے پاس سے ہوا. تو وہاں سے جب آپ کی گدھے گزرنے لگی تو اچانک زور سے اچھلی اور بھدکی ہے، یہاں تک قریب تھا کہ آپ گر پڑتے گدھے اس کے پیٹھ پر سے. پھر آپ جب سنبھلے تو آپ نے دیکھا وہاں 4 یا 5 یا 6 قبریں تھیں. تو آپ نے فرمایا یہ قبریں کس کی ہیں؟ لوگوں نے کہا فلاں 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 لوگوں کی قبریں ہیں. آپ نے فرمایا یہ لوگ کب مرے ہیں، ان کا کب انتقال ہوا ہے؟ تو کہا یہ لوگ آپ کی آمد سے پہلے، یعنی ابھی مسلمان اسلام نہیں آیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا، یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اپنے مردے کو دفن نہیں کرنا چاہو گے، تو جس طریقے سے ہم نے ان کو جو قبر میں عذاب ہو رہا، جو آواز ہم نے سنی ہے، وہ آواز اللہ سے دعا کرتا تم کو بھی اللہ تعالیٰ سنا دیتا. لیکن جب تم لوگ سنو گے اور ڈر رہے گا تو کون اپنے مردے کو وہاں پر جا کے دفن کرنا چاہے گا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، یہاں تک کہ جن اور انس کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق اس عذاب کو سنتی ہے اور چیختے اور چلاتے جو۔ تو ساتھیوں قبر میں عذاب ہونے والا ہے، لہذا یہاں پر دو باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے وہ کون سے کام ہیں جو قبر میں عذاب کا سبب بنتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کون سے کام ہیں ہم کریں تو اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ دو باتیں ہیں نا۔ پہلی بات کیا ہے؟ وہ کون سے کام اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کا عذاب دے گا، اللہ محفوظ رکھے ہمیں اور آپ۔ اور وہ کون سے کام ہیں اگر ہم کر لیں وہ کام تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ ساتھیوں دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو انسان کو قبر کے عذاب سے نجات دینے والی، قبر کے عذاب کا جو سبب بننے والی جو چیزیں ہیں، سب سے پہلے ذرا غور کریں ہمارے ساتھ، اس لیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں۔ استنجا کا اہتمام نہ کرنا۔ استنجا سمجھتے ہیں نا؟ پیشاب کے قطروں سے انسان اپنے آپ کو نہ بچائے۔ ابھی پیشاب کے قطرے چاہے وہ قطرے ہوں کہ انسان ایسی جگہ پیشاب کرے جہاں سے چھینٹے انسان کے اوپر پڑ جائیں، جیسے آج کل ہوتا ہے نا، ایئرپورٹ دوسری جگہوں پر بنا ہے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا یہ ہے کہ انسان استنجا نہ کرے، یا یہ ہے کہ انسان پیشاب کر کے اٹھنے میں جلدی کرے اور بعد قطرے اس کے پیشاب کی جگہ میں رہ جائیں اور بعد میں وہ جسم کے کپڑے پر لگ جائیں۔ اور بعض لوگوں کو یہ تکلیف، یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے پیشاب کے قطرے پیشاب کے بعد 5 منٹ 10 منٹ تک بعض لوگ قطرے آتے رہے تو اس کے بعد رک جایا کرتے۔ تو ان تمام لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پیشاب سے اپنے آپ کو نہ بچانا، چاہے استنجا نہ کرنا ہو، چاہے ویسے ایسی جگہ پیشاب کرے جہاں سے چینٹے پڑ سکتے ہیں، یا انسان اتنا جلدی پیشاب کر لے کہ پیشاب کا راستہ صاف نہ ہو پائے، بعد میں کپڑے میں لگے۔ کوئی بھی صورت ہو، اگر اس کا اہتمام انسان نہیں کرتا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ پیشاب کی وجہ سے، اس سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ تنزہوا من البول، اے لوگو پیشاب سے بچو، یعنی استنجا کرو، صفائی کرو، اس کا اہتمام کرو۔ تنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، اس لیے کہ قبر کے اندر زیادہ لوگوں کو عذاب جو ہوگا وہ پیشاب کے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا۔ بلکہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے اس کو بار بار سنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبر کے پاس سے ہوا ہے، 2 قبر کے پاس سے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں قبروں کے پاس کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تعالیٰ بہت سی غیب کی باتوں پر مطلع کر دیتا تھا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور آگے آپ نے کیا بیان فرمایا؟ وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ یا پھر آگے فرمایا ہے تو وہ بڑے، لیکن ان سے بچنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، یعنی ہیں تو وہ بڑے گناہ لیکن ان سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پہلا وہ شخص ہے جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو ساتھیوں، صفائی کا، استنجا کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ تو پہلا وہ شخص ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو غیبت اور چغلی کیا کرتا تھا۔ اور یہ دونوں چیزوں کے اندر ہم بکثرت مبتلا ہے ساتھیوں، اور یہ دونوں چیزیں یا کہیے 3 چیزیں ہیں، پیشاب، غیبت کرنا اور چغلی کرنا، یہ 3 چیزیں ہیں جو عذاب قبر کا سبب بنتی ہیں۔ دوسری چیز جو انسان کے لیے عذاب قبر کا سبب بنتی ہے، جس سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے، خیانت کرنا۔ ایک عام مال انسان کو کسی کا دیا جائے، مال غنیمت ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ کسی مدرسے کا مال ہے، کسی مسجد کا مال ہے جو کسی ایک آدمی کا نہیں ہے، اس کے اندر انسان چوری کرے، خیانت کرے، اس میں سے لے لے بغیر حق کے، اس وجہ سے بھی قبر میں عذاب ہوا کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگوں نے خیبر کو جب فتح کیا،
خیبر جو مدینہ منورہ تک 80 کلو یا 180 کلومیٹر 80 دوری پر ہے، اس کو ہم نے جب فتح کیا تو کہا اس موقع پر ہمیں زیادہ تر جو ہے مال سونا اور چاندی نہیں ملا تھا، یا تو گائے اور اونٹ اور سامان وغیرہ ملے تھے ہمیں. تو کہا اس کے بعد وہاں سے ہم لوگ وادی قرا جسے آج علا کہا جاتا ہے وہاں ہم لوگ گئے. تو وہاں ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرنا چاہے تو آپ کا ایک غلام تھا جسے مدعم کہا جاتا تھا. کیا نام تھا غلام کا؟ مدعم. کہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے. اس سے بڑا مقام اور کچھ ہو سکتا ہے؟ کس کی خدمت کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا دیکھیں یہ تینوں چیزیں جمع ہیں ساتھیوں. آپ کے ساتھ ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے، آپ کی سیوا کر رہا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، گویا ایک قسم صحابی ہے وہ. تو اچانک ایک تیر کہیں سے آیا، دشمن کہیں تاک میں لگا تھا، اس نے تیر اس کو مارا اور وہ مر گیا. تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا ہنی اللہ بالشہادہ، اسے شہادت مبارک ہو کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. کیا فرمایا صحابہ نے؟ شہادت اس کو مبارک ہو. لیکن آپ نے کیا بیان فرمایا؟ والذی نفسی بیدی، نہیں ایسا نہیں ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، خیبر کے موقع پر جو اس نے ایک چادر چرا لی تھی، بس چادر، جی ہاں، 1,00,000 2,00,000 کروڑ 2 کروڑ کا گھپلا نہیں کیا تھا اس نے، لاکھ کا گھپلا نہیں تھا، 50,000 25,000 20,000 10,000 5,000 کا گھپلا نہیں تھا. آپ نے فرمایا خیبر کے موقع پر مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا، اس نے جو چادر چرا لی تھی وہ چادر اس کے اوپر آگ بن کر کے جل رہی، اس کے اوپر اس کے جسم کو جلا رہی ہے. تو عام مال کے اندر خیانت کرنا یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، نماز نہ پڑھنا، اور قرآن پڑھنے سے اعراض کرنا، یہ 3-4 چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. دوسرے کیا ہے؟ قرآن کو باپ دادا نے اگر شروع میں بچپن میں پڑھا دیا ہے تو آج وہ بھی بھول گئے ہیں، پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. روزانہ خبر دیکھنے کے لیے اور واٹس ایپ پر مشغول رہنے کے لیے یوٹیوب کے اوپر بہت وقت مل جائے گی. قرآن نہیں سیکھا ہے، پڑھنا نہیں آتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے 2 صورتیں، سورہ فاتحہ پڑھیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں، قل هو اللہ احد پڑھیں وہ بھی غلط پڑھ رہے ہیں، جیسے بہت سے لوگوں کا حال ہے. اور فرض نماز میں سوئے رہتے ہیں، خاص طور پر فجر کی نماز، خاص طور پر فجر کی نماز. اور تیسری چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز کیا ہے؟ زنا. اور ایک 5ویں چیز ہے سود کھانا. یہ 5 چیزیں ہیں جو انسان کے لیے قبر کے عذاب کا سبب بنتی ہیں. صحیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب کی ایک لمبی حدیث ہے، کسی اور موقع سے پوری حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں سو رہا تھا ایک بار، تو اللہ کے 2 فرشتے آئے، مجھے اٹھائے اور لے کر کے چلے. ہم سے کہا چلو، چلنے لگے. کہا ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں جو بالکل بے آباد ہے. وہاں پر ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے، ایسے لیٹا ہے، ایسے لیٹا ہے، کیسے لیٹا ہوا ہے. اور اس کے بغل میں ایک شخص ہے جو پتھر جمع کر کے رکھا ہوا ہے. وہ شخص اس کے اوپر پتھر مارتا ہے یہاں تک کہ اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. پھر پتھر دور جا کر پڑتا ہے، وہ پتھر کو لانے جاتا ہے، اتنی دیر میں اس کا سر برابر ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ اس کے اوپر پتھر مارتا ہے. یہی اس کا کام ہے. ہم نے دونوں اپنے ساتھی جو تھے ان سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا چلو آگے چلو آگے چلو آگے چلو. کہا ہم لوگ آگے بڑھے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص چت لیٹا ہوا ہے، ایسے وہ ایسے لیٹا ہوا تھا، اور یہ کیا ہے؟ ایسے لیٹا ہوا ہے. اور ایک دوسرا شخص ہے جس کے ہاتھ میں چھری ہے، تلوار ہے، وہ اس کے اس جبڑے کو پھاڑتا ہے یہاں سے اور یہاں تک لے آتا ہے. اور پھر اس طرف پھاڑنے کے بجائے بات کیا کرتا ہے؟ اس طرف پھاڑنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اپنی جگہ پر برابر ہو جاتا ہے. پھر اس کو پھاڑ کر کے ادھر آتا ہے تو یہ برابر ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے. تو ہم نے کہا یہ کون شخص ہے؟
فرشتوں نے کہا نہیں چلو ابھی آگے چلو آگے چلو آگے چلو، ابھی اور کچھ دیکھنا ہے۔ کہا پھر میں آگے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک تندور ہے، گڑھا تندور سمجھتے ہیں نا، جس میں روٹی اوپر سے کیا رہتا ہے، تنگ رہتا ہے اور نیچے سے کشادہ رہتا ہے، ایک تندور ہے۔ اور اس کے قریب پہنچا تو شور ہو رہا ہے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں کہ میری مدد کرو مدد کرو مدد کرو۔ کہا میں اس میں جب جھانک کر کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ننگے مرد اور عورت ہے، وہ بالکل مادرزاد مرد اور عورت ہے، اور ان کے نیچے شعلہ آگ جل رہی ہے، اور جب آگ ان کے نیچے آنا شروع ہوتی ہے تو چیخنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شعلہ انہیں اوپر تک لے کر کے آتا ہے، اور جب قریب پہنچے پھر شعلہ نیچے جا، پھر وہ نیچے چلے جاتے ہیں، وہ جل رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں، کون سے لوگ ہیں بتاؤ؟ تو کہا بھی آگے چلو آگے چلو آگے چلو۔ کہا ہم آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہر ہے، ایک ندی ہے، اور وہ خون کی ندی ہے۔ کس کی ہے؟ خون کی۔ اس کا پانی بالکل سرخ ہے، اور اس میں کچھ لوگ تیر رہے ہیں۔ ندی کے کنارے ایک شخص اتنے پتھر لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، آنکھ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ شخص جو اندر ہے تیرتے ہوئے آگے تک آتا ہے، جب کنارے آتا ہے اپنا منہ کھول کر کے تو یہ ایک پتھر زور کا مارتا ہے اس کے منہ میں، یہاں تک کہ اس کے منہ کے نکلتے جاتا ہے اور بالکل اندر جا کے اسے باہر نکال دیتا ہے اور ادھر دور ڈھکیل دیتا ہے۔ ہم نے کہا یہ کون سے لوگ ہیں بتاؤ تو کون سے لوگ ہیں؟ کہا آگے چلو آگے چلو، ایک لمبی حدیث ہے ساتھیوں۔ پھر آخر میں آپ نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہم نے دیکھا کیا معاملہ اس کو بتاؤ؟ تو کہا وہ شخص جس کے پتھر کو کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو فجر کی نماز کے وقت سویا رہتا تھا، اس کا سر بھاری ہوتا تھا، اٹھتا نہیں، اور قرآن مجید کو اس نے پسے پشت ڈال دیا تھا، قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا۔ تو گویا جہنم سے پہلے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرا وہ شخص یا تیسرا وہ شخص جس کے جبڑے کو پھاڑا جا رہا تھا، کہا یہ جھوٹ بولتا تھا، یہاں تک کہ اس کی جھوٹ پوری دنیا کے اندر پھیل جایا کرتی تھی، جیسا کہ آج کل واٹس ایپ، فیس بک اور اس کے اوپر جو ہے اس قسم کے جھوٹ پھیلائے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ تندور کے اندر تھے یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں تھیں، اور جو پانی خون میں تیر رہا تھا یہ سود کھانے والا شخص تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص ہے جس سے قبر میں عذاب ہوگا، ہمیں اور آپ کو اس سے پرہیز کا، ہمیں سے بہت سے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ جو آدمی قرض چھوڑ کر کے جا رہا ہے اس کو ادا نہیں کرتا اپنا قرض، اور نہ وصیت کر کے جا رہا ہے کہ ہاں میرا قرض ادا کر دینا۔ اگر وصیت کر کے جائے وہ بری ہوگا، لیکن وہ وصیت نہیں کرتا اور اپنا قرض ادا بھی نہیں کرتا ہے، جیسا کہ آج ہمارا حال ہے۔ مرنے والا مر جاتا ہے اور لوگوں کا لے کر کے، ہزاروں کا لے کر کے لاکھوں کا چلا گیا ہے، اور اگر اس کے ورثہ کے پاس جاؤ تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تھوڑی لیا ہے آپ سے، جو لیا ہے قبر میں دفن ہے، جاؤ اسے مانگ کر کے لے کر کے آؤ۔ یہ نہیں کام چلے گا۔ مسند احمد کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، ایک صحابی ہیں سعد الاطول، وہ بیان کرتے ہیں میرے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کا؟ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، اور اس نے 300 دینار چھوڑے تھے۔ کتنا؟ 300 دینار، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ پیسہ کس کے اوپر خرچ کریں؟ بچوں کے اوپر خرچ کریں۔ کہاں بہت زیادہ ہے، کہاں قرض داروں کو کس کو دیتے پھریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخاک محبوب نہیں، تیرا بھائی اپنے قرض کے عوض ابھی جیل میں ہے۔ قرض کے عوض کہاں ہے؟ جیل میں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو اس کو قرض ادا کر کے جیل سے چھڑا لو، اور اگر نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حوالے کر دو اس کو۔ تو سعد الاطول کہتے ہیں کہ میں گیا اور چھوٹے بچوں کی پرواہ نہیں کی۔ آج ہم میں سے کہہ رہے بھائی یہ گھر تو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کام نہیں چلے گا۔ ضروری ہے کہ جس کا قرض ہے اس کو ادا کیا جائے، چاہے گھر بیچ کر کے کیوں نہ ہو، بچوں کو روڈ پر کیوں نہیں آنا پڑے، لیکن گھر بیچ کر کے قرض ادا کرنا ضروری ہے۔ تو علی کل حال آپ نے فرمایا تمہارا بھائی قید میں ہے، جیل میں ہے اپنے قرض کی وجہ سے، اسے چھڑاؤ، اور نہیں چھڑاؤ تو اللہ کے عذاب کے حوالے کرو۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، میں گیا ان کے قرض کو ادا کر دیا، اور ادا جب کر دیا قرض کو تو واپس آیا، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرض ادا ہو گیا ہے، صرف 2 دینار باقی ہے۔ کتنا؟ 2 دینار۔ اور وہ دینار ہے ایک عورت کا جو کہہ رہی ہے کہ میرا انہوں نے لیا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی گواہ
نہیں ہے، نہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ ہاں ہم نے ان سے قرض لیا تھا. آپ نے فرمایا اس کو دے دو، ادا کر دو، وہ حق سچ کہہ رہی ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے قرض ادا کرنے کے بارے میں بڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے. تو اگر قرض ادا نہیں کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے انسان کیا ہوگا؟ قبر میں اس کو اسی طریقے سے ایک اور شخص ہے جسے قبر میں عذاب ہوتا رہے گا. یہ وہ شخص ہے جس کے پیچھے اس کے اہل و عیال اور بچے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور اسے معلوم ہے کہ ہمارے یہاں رواج ہے رونے کی، چیخنے کی، چلانے کی، لیکن وہ منع کر کے نہیں جاتا ہے، منع کر کے نہیں جاتا. تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب دے سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حضرت صہیب رومی سے بڑا گہرا تھا، بہت بڑی دوستی اور محبت تھی دونوں میں، حضرت صہیب رومی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کی وفات کا وقت تھا، حضرت صہیب کو خبر ملتی ہے، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، رونے لگے، کہا ارے میرے بھائی، ارے میرے بھائی، یہ کیا ہو گیا؟ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اب امت کا کیا ہونے والا ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ حضرت عمر نے کہا خاموش رہو. دیکھیے سچا مومن جو ہوتا ہے اس وقت ابھی لوگوں کو بھلی بات کا حکم برائی سے روکتا. کہا خاموش رہو، تمہیں معلوم نہیں ہے اے صہیب تم رو رہے ہو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المیت یعذب ببعض بکاء اہلہ، اس کے اہل و عیال میں سے کچھ لوگ روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انہیں عذاب دیتا ہے. تو ساتھیوں یہ چند چیزیں ہیں جس کے اندر ہم میں سے بہت سے لوگ مبتلا ہیں اور اس کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوا کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس سے پرہیز کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر شخص کی قبر کو اللہ روشن کرے، اللہ ہر ایک قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ کرے. اللہ تعالیٰ موت کے بعد ہر قسم کی پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.